السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ڈیجیٹل۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ سچ پر مبنی خبریں سنتے ہیں۔ آج کا ویلاگ بڑا امپورٹنٹ ہے اور آج سوموار کا دن ہے۔ یقیناً جب دن شروع ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن خبروں کا فلو کم نہیں ہو رہا، وہ آہستہ آہستہ، بلکہ آہستہ بھی نہیں، مزید تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یمن کا اعلان، اسرائیل کو ڈیڈ لائن دے دی، حماس نے غزہ گورنیٹس کا پلان دے دیا، فری فلسطین الزبتھ ٹاور پر 17 گھنٹے احتجاج چل رہا تھا۔ آپ سب کا شکریہ۔ حماس کی مذاکراتی ٹیم نے مصر کا دورہ مکمل کر لیا ہے، جہاں وفد نے ثالثوں کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے شقوں کے نفاذ کے راستوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وفد کی قیادت محمد درویش، جو حماس کی شورا کونسل کے سربراہ اور اس کی قیادتی کونسل کے چیئرمین ہیں، انہوں نے مصر کی جنرل انٹیلیجنس سروس کے سربراہ میجر جنرل حسن رشاد سے ملاقات کی۔ دونوں فریقین نے جو ہے جنگ بندی معاہدے اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے سمیت کئی اہم امور پر بات چیت کی۔ حماس کے میڈیا آفس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں ان مذاکرات کو مثبت اور ذمہ دارانہ قرار دیا گیا۔ حماس کے وفد نے مصر کی کوششوں، خاص طور پر نقل مکانی کے منصوبوں کو ناکام بنانے میں اس کردار پر جو ہے وہ شکریہ ادا کیا اور قدردانی کا اظہار کیا۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک نے کہا کہ جس کا اشارہ امریکہ صدر ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کی طرف تھا، حماس نے حالیہ عرب سربراہی اجلاس کے نتائج کا خیر مقدم کرتے ہوئے مصر کے غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے اور فلسطینی عوام کے ناقابل تسخیر ریاست کے عزم پر زور دیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی سب حماس جو چاہتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ غزہ کے عوام جو ہے ان کے امنگوں کے برخلاف یہ ساری چیزیں ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ایز اٹ از ہوں، جس طریقے سے وہاں کی عوام چاہتی ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ پیش رفت چل رہی ہے، کیونکہ مصر کا منصوبہ یہ ہے، مصر نے جو اپنا منصوبہ پیش کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ غزہ کے عوام غزہ میں رہے، تعمیر نو، اور اس کے حوالے سے جب مصر کو کہا گیا کہ آپ ہی ساری رسپانسبلٹی لے لیں تو انہوں نے کہا نہیں، یہ فیصلہ عوام نے کرنا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے مزید کیا چیزیں بڑھتی، کیونکہ اسرائیل اپنے جو موقف ہے اس سے ہمیشہ کبھی پیچھے کبھی آگے، وہ تو ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ یمن کے سپریم لیڈر سید عبد المالک الحوثی نے ثالثوں کو 4 دن کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر اس کی ترسیل میں رکاوٹ ڈالتا رہا تو اسرائیل سے منسلک بحری جہازوں کے خلاف بحری کارروائی دوبارہ شروع کی جائے گی۔ دوسرے جانب یمن کی صنعا میں قائم حکومت کی کابینہ نے انصار اللہ تحریک کے رہنما کی تاریخی اور ذمہ دارانہ اعلان کا خیر مقدم کیا، جس میں انہوں نے ثالثوں کو غزہ کی پٹی سے انسانی فراہمی کی 4 دن کی مہلت دی ہے۔ کابینہ نے اس بات پر زور دیا کہ سید الحوثی کا اعلان یمن کے اصولی اور برادرانہ موقف کے عین مطابق ہے، چاہے وہ قیادت کی سطح پر ہو، حکومتی سطح پر ہو یا عوامی، جس میں وہ غزہ کی مظلوم کی حمایت کرتا ہے، جنہیں عرب حکومتوں، خاص طور پر ان حکومتوں کے یعنی تنہا چھوڑ دیا ختم کرنے کی مجرمانہ سازش میں شریک ہے۔ کابینہ نے مزید کہا کہ غزہ کی مسلسل ناکہ بندی اور وہاں انسانی امداد کی رسائی میں رکاوٹ کے باعث پیدا ہونے والے تمام نتائج کی مکمل ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہوتی ہے، جس میں بحری کارروائی کی بحالی پر شامل ہے۔ اب آپ اس خبر سے آپ انداز اسرائیل اور سارا موقف یعنی غزہ کے معاملے پہ یمن بغیر کسی دعوت کے آیا، جس طرح لبنان بغیر کسی دعوت کے آیا ہے، اسی طرح یمن بھی بغیر کسی دعوت کے آیا، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ تو ان کا آج کا یہ بیان بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارے اپنے لوگوں نے بڑی جو ہے وہ زیادتی کی غزہ معاملے پر، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اس لیول تک موجود ہیں جب تک وہ جو ہے وہ مشکل میں ہے۔ لندن کی ویسٹ منسٹر پیلس میں واقع بگ بین کی الزبتھ ٹاور پر ہفتے کی صبح چڑھنے والی کارکن جس نے فلسطین پرچم لہرایا تھا، 16 گھنٹوں بعد نیچے اتر آیا۔ اسکائی نیوز نے رپورٹ کیا کہ مقامی میڈیا کے مطابق اس بار 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 فری فلسطین کے نعرے لگائے۔ ہنگامی عملے نے کرین کا استعمال کرتے ہوئے اس سے بات چیت کی اور بلاخر اس نے اعلان کیا کہ وہ اپنی شرائط پر نیچے اترے گا۔ اسکائی نیوز کا کہنا ہے کہ ہنگامی خدمات نے بگ بین کے ارد گرد علاقے گھیرے میں لے لیا جب ایک شخص ویسٹ منسٹر پیلس کی ایک عمارت پر چڑھ گیا، جہاں اس نے مظاہرین پر پولیس کے کریک ڈاؤن ختم کرنے اور فلسطین کی آزادی کے حق میں مطالبہ کیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ننگے
पांव एक शख्स एलिजाबेथ टावर में जो है वो कई मीटर ऊंचाई पर खड़े होकर वो फ़लस्तीन का परचम लहरा रहा है। ये टावर वेस्ट मिनिस्टर क्लार्क और उसकी मशहूर घंटी मस्कन का कम अज़ कम 9 हंगामी गाड़ियाँ लंदन के सेंट्रल ब्रिज स्ट्रीट पर कतार में खड़ी दिखी गई, जबकि पुलिस के घेरे पीछे अवाम का हुजूम भी मंजर देख। यानी आप अंदाज़ा लगा लें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई साहब जिस तरीके से, जिस बहादरी से, जिस शुजाअत से इन लोगों ने वहाँ पर यानी एहतजाज किए हैं, ये लोग जिस तरीके से इस कास के साथ डट के खड़े रहे, मेरे ख्याल में मैंने ऐसे लोग, बहादुर लोग नहीं देखे। और हालांकि मैं बारहा ये बात इसलिए करता हूँ कि गज़ा का मामला अब ये मुसलमानों का नहीं है। ना 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 ना, अगर आप कहते हैं मुसलमानों का है तो फिर तो हर जगह मुसलमान ही नज़र आते हैं, और पाकिस्तान समेत अरब ममालिक में भी मुसलमान एहतजाज करते हैं। इन्होंने तो एहतजाज किया ही नहीं है। मुसलमान ममालिक सबसे पीछे रहे इन एहतजाजों में। याद रखिएगा, ये तारीख के वो हकाइक, तल्ख हकाइक है शायद जो आपके दिल को भी चुभन हो कि अरे हरमीत क्या कह रहा है। मैं हकीकत, ये दुगला किरदार हमारा है कि हम जज्बात, अवाम में अंदर बड़ा जज्बा है लेकिन अवाम भी ठुस है माजत के साथ। मैं खुद ऐलान करता था कि भाई साहब मैं डी चौक पहुंच रहा हूँ, आप निकले, मैं देखता तो 10 से 15 लोग होते थे, वो भी मेरे सहाफ़ी होते थे। तो भाई साहब ये एक जज्बा चाहिए, आप अंदर से अपने आप को जगाना होगा। अगर आप किसी के लिए नहीं खड़े होंगे ना, याद रखा आपके लिए भी तारीख में कोई खड़ा नहीं होगा। अगर आप किसी जाबिर के खिलाफ, जालिम के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो आपके खिलाफ भी, आप पर जब भी जुल्म होगा भाई साहब, फिर किसी से तवक्को मत रखिएगा कि हमारे लिए भी कोई एहतजाज हो, हमारे लिए भी कुछ लोग निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि आप भी खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। दूसरे भी कहेगा ठीक है भाई साहब, जब हम पे बुरा हाल था तो आप कहाँ थे साहिब, आप भी तो खामोश तमाशाई बने बैठे। लेकिन मैं आपको बारहा ये बात कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा एहतजाज जिविश ने किए अपने, उन्होंने इसराइल के खिलाफ। उन्होंने कहा इसराइल से जो सोच फिक्र है ये जिविश की सोच नहीं है। हम नहीं चाहते कि इस किस्म के एक्सट्रीम लेवल का लेवल हमारे ऊपर लगे, हमारे रिलीजन के ऊपर लगे। दावा कर चुके हैं, बारहा ये दावा कर चुके हैं कि भाई साहब हम फेल हुए इस मामले में। अब फिर वो कहते हैं कि भाई साहब ये जो भयानक दिन था इसराइलियों के लिए, वो बड़ा खतरनाक था, वो बड़ा भयानक था, हम अपने लोगों को नहीं बचा पाए। और नहीं बचाने की वजह जो है, उन्होंने कहा कि हम तस्लीम करते हैं। अगर कोई और होता ना तस्लीम करता, तो कहते हम तस्लीम करते हैं कि गलती हमसे हुई, हमसे कोताहियों, और आज उन गलतियों, उन कोताहियों की वजह से हम कौम के सामने शर्मिंदा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसराइली फ़ौज जो है, सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, उनके वो मान रही है कि भाई साहब हम शर्मिंदा है और हमने हार तस्लीम कर ली है। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। अब तक के लिए इतनी, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।